رحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ میں آقا جی کی کوئی باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ آقا جی کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں جو ابھی بولوں گا۔ تو آقا جی نے ایسے کہا ہے جو میں کہتا ہوں اس وقت، یہ ادھر سے شروع ہوں گے ابھی بسم اللہ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آقا جی کے الفاظ مجھے کہا انہوں نے، تم نے اس واقعہ کو اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ ہمارے قبر کے اندر آنسو نکل آئے۔ میرا عمر تو اس واقعے کو یاد کر کے بہت رویا، اور میں اپنے دل پر بہت رویا۔ اپنے دل پر بوجھ نہ رکھنا کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ بات ہی ایسی ہے، جب کبھی یاد آتی ہے تو ہم غمگین ہوتے ہیں، لیکن تم نے اتنے اچھے طریقے سے دہرایا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ امین میرے بھائی، تم کو یقین کر لو، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہیں اٹھاتا۔ تمہارے دل پر بوجھ ہوتا ہے کہ ہم نے قسم اٹھائی۔ اس دن اگر وہی نہ آتی، ہم اپنے حسین کو بچا لیتے اور ساری دنیا کو ختم بھی کر دیتے۔ مجھ میں اور میرے شیر عمر میں اتنا غصہ تھا، اس وقت اگر ہمیں روکا نہ جاتا تو ہم ایک بھی بشر زندہ نہ چھوڑتے، تاکہ کوئی گواہ نہ بچتا جو میرے اہل بیت کی گئی بے حرمتی اور تضحیک بات کسی کو نہ بتاتا۔ میرے باہر آنے پر جو ہلچل مچی تو وہ مچی تھی، لیکن جب عمر باہر آیا تو اس کے جلال کو دیکھ کر اللہ پاک کو بھی جلال آ گیا، اور سارے فرشتے کونوں خدروں میں چھپ کر باتیں کرنے لگے کہ اب کوفیوں اور اہل عراق کی خیر نہیں۔ جو ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ورنہ آج حسین کی اور کربلا والوں کی قربانی کس کو یاد رہتی۔ بہت دنوں کے بعد ہم روئے، ہمیں دکھ ہوا، ہم اس واقعہ کو یاد کر کے لیکن خوشی ہوئی لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا۔ عمر اب بھی غمگین ہے کہ میں اپنے نبی کی آل کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اس کو اگر اجازت مل جاتی تو ساری دنیا کو اکیلا ہی یہ ہلاک کر دیتا۔ تم اپنے دل پر بوجھ نہ رکھنا، ہم نے تمہاری وجہ سے روئے ہیں، نہ ہمیں دکھ ہوا ہے، بلکہ ہمیں خوشی کہ تم نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ لیکن یہ صدمہ ایسا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی تڑپاتا رہتا ہے اور رلاتا رہتا ہے۔ یہ آقا جی کی باتیں یہاں ختم ہو گئی۔ اب میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں نے بیان کیا ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان کیا، اور آقا کی عطا تھی۔ انہوں نے ایسے واقعات سے مجھے آگاہ کیا، مجھ سے ایسی باتیں کی انہوں نے۔ تو تم کو اس نعمت کا شکر کرنا چاہیے کہ تمہارے شیخ پر آقا جی بے حد مہربان ہے اور ایسی کھلی باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، یہ گنگوہی کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں قطب عالم ہے، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے، یہ ہے۔ تو اس نے یہ جو بات بولی، کافروں سے بدتر بات بولی، پتہ نہیں کافروں میں گیا ہے یا کافروں سے بدتر میں گیا ہے، کیونکہ اس نے نبی کے دل کو دکھ دیا، نبی کی بے حرمتی کی، نبی کی بے ادبی کی، اور کہا وہ کچھ نہ کر سکے۔ آقا جی کی بات سننی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی وحی نہ آتی تو کیونکہ آقا نے اصرار نہیں کیے، اصرار بھی کر سکتے تھے، تو میں اور عمر ان سب کو ہلاک کر دیتے، اور کر سکتے تھے اور نکلے بھی تھے، لیکن اللہ کی اسی محبت اور عشق نبی کریم میں بے پناہ تھا، تو آپ واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی سن کو، اے محمد واپس ہو جاؤ ورنہ آج قیامت آ جائے گی۔ تو آقا جی واپس ہو گئے۔ تو یہ میں نے ان لوگوں کے پیچھے، ان کے جو پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ اس بات کی تحقیق کر لیں، یہ بات جو میں کہتا ہوں غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن تحقیق کریں حضرت محمد مصطفیٰ سے
کیونکہ ان کی اس چیز میں اختلاف نہیں ہے۔ آقا جی نے کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، میں شکل میں ایسا شیطان نہیں آ سکتا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آقا کی زیارت برحق ہے اور سوتے جاگتے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا اس بات کو تو ان سے کوئی پوچھ لے، اگر کسی میں یہ ایسی نعمت حاصل ہے تو مشکل ہی حاصل ہوگی، اگر حاصل ہے تو ان سے پوچھ لے، تو اس کے بعد تو شک و ختم ہو جائے گا۔ باقی جو کچھ میں نے دل میں ہے، بعد میں بھی میں اگر ہمت ہوئی، میں تھوڑا کچھ بیمار ہوں تو ادھر آ کے بھی کچھ بیان کروں گا آقا کی عظمت کیا، آقا کے آل کی عظمت کا، آقا کے اصحاب کی عظمت کا، اور یہ عظمتیں ہمارے تمہارے دل میں ہمیشہ رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا، ان کتابوں کے قریب نہ جانا، یہ جو جہنمی بنانے والی کتابیں لکھی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والی، یہ حفظ الایمان اور تقویت الایمان، لوگوں کو جہنمی بنانے والی کتابیں ہیں۔ خدا رسول کی بے حرمتی میں انتہا کی حد انہوں نے کر دی ہے۔ یہ تحفظ حفظ الایمان، یہ جو سے ملعونوں نے لکھا ہے اور ملعون ہو کے مرے ہیں، پتہ ملعونوں میں کتنے بڑے ملعون ہو گئے کہ خدا کو کی بے ادبی، نبی کی بے ادبی اور ایسے الفاظ استعمال انہوں نے کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو اس لیے ان کتابوں کو نہ پڑھنا کہ دل میں وسوسے نہ آئیں، اور مجھے بھی منع کیا، آپ کو بھی منع کیا، جو سچے ادریسی ہیں، عاشق رسول ہیں یا بن رہے ہیں، بن جائیں گے انشاءاللہ، ان کو ان کتابوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے باتیں کہیں آقا جی کی اور ان میں علیحدہ اپنی طرف سے کچھ بیان کیا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں تاکہ آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے، اور کبھی کبھی ان کو سن لیا کرے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہنے والے نے جو کہا ہے، اگر وہ بچا سکتے تو اپنے نواسے کو بچا سکتے۔ خدا نے کتنا بڑا اس کا منہ کالا کیا دنیا میں، اور آقا جی نے یہ باتیں ہم کو بتا دی، ہم نے آپ کو بتا دی۔ وہ بچا سکتے تھے اور تلوار لے کے نکلے بھی تھے۔ حضرت عمر ساتھ تھے، کہتے تھے میں ایک بشر نہ دنیا میں نہ چھوڑتا۔ اتنی طاقت حضرت محمد مصطفیٰ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طاقت ہیں، اللہ کی نوری ذاتی ہیں، اللہ کے نور کی ذات سے بنے ہیں۔ ایک تجلی ہوتی ہے لیکن تجلی سے بڑھ کر ہیں، تجلیاں مختلف انواع صفات میں ہوتی ہیں، لیکن آپ اللہ کے نور ذاتی ہیں، جز وجود پاک رب العالمین۔ کہا ساری دنیا کو میں ختم کر دیتا، حسین کی مدد کرتا اور یہ سب چھڑا دیتا، لیکن اللہ کی وحی آئی، اللہ کے عاشق تھے تو واپس ہو گئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے محمد واپس ہو جاؤ ورنہ آج قیامت آ جائے گی۔ دیکھیں آپ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جز اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، اللہم زدہ شرفا سیدنا محمد، زدہ شرفا علی شرف الذی اعطیتہ، نورا علی نور من خلقتہ، اعلی مقامہ فی مقامات المرسلین، درجتہ فی درجات النبین، نسألک رضاک ثم رضاہ یا رب العالمین، ما حب آلہ و اصحابہ۔ یہ دعا میں نے مانگی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کو جتنا شرف و عزت دیا ہے، اس کو بے انتہا اور بڑا اور حد سے بڑا کہ ہم کو خوشی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی قدرت دی ہے نبی کریم کو کہ کچھ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو ختم کر سکتے تھے، امام حسین کو بچا سکتے تھے، لیکن ان کی قربانیاں کون یاد کرتا، یہ تذکرے کون کرتا، یہ ان کی کمالات کو کون یاد کرتا۔ آج بھی وہ زندہ اپنے قربانیوں سے، کہ نہ کبھی ایسی قربانی کسی نے دی ہے نہ دے سکتا ہے حق میں، یا حضور کے نواسے حضرت امام حسین نے دی۔ ہم انشاءاللہ سب ان کی شہادتیوں میں اٹھیں گے قیامت کو کہ ہم نے امام حسین کے ساتھ شہادت کی ہے انشاءاللہ تعالی۔